5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ نمبر 1، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کنٹینیوس برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہے، مال انکریز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا۔ کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ کا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے۔ یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا۔ اور استغفار کیا ہے ان شارٹ؟ بیسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار۔ آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار۔ اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا ان ون سیٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے، یہ بس آپ کریں، لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے نا، تبھی استغفار کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15 ورس نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں، ٹھیک ہے؟ وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے۔ واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوا، کیا یہ جو سو کالڈ جادوگر یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش اگر کوئی ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار میں بڑھیں۔ پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ انگزائٹی۔ یہ دور اسٹریس اور انگزائٹی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، یہی دو مسئلے نا، یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مستقل اور کانسٹنٹلی، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ہر ڈسٹریس سے، ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا۔ اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا، اٹ از این اریزر آف سنز، گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے، اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب، توبہ کرتے ہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت رحیم ہے، سبحان اللہ۔
واٹ اے گریٹ بینیفٹ کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈس. اور پانچواں فائدہ استغفار کا، یور دعا از ایکسیپٹیڈ، سپلیکیشن از آنسرڈ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے، چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار، اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور نہ وہ ویک پڑے، نہ انہوں نے سبمٹ کیا. واللہ یحب الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے، تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ. اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نگیٹو رویہ شو نہیں کرنا ہے. آلدو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس. ایون انبیاء ہل جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہو ور دا اسٹرانگیسٹ آف مین. یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ ہی فیلٹ فیئر ان ہز ہارٹ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس. انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے. تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. صبر مانگے بھی اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس. اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر. اللہ لوز الصابرین.